السلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا والآخرين مدد يا رسول مدد يا سادات أصحاب رسول مدد يا مشايخنا دستور ولا شاء الله فاز داسا شاء محمد على خير مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجميع. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم آخری زمانے میں اٹھ جائے گا. یہ کیسے ہوگا؟ اچھے علماء اٹھ جائیں گے اور ان کی جگہ جاہل لوگ بولیں گے جو لوگوں کو دین اور صحیح راستے سے بھٹکا دیں گے. ہم اسی وقت میں زندگی گزار رہے ہیں. وہ لوگ سر پر ٹوپی رکھتے ہیں اور داڑھی بڑھا لیتے ہیں. وہ بڑے علماء، بڑے امام اور ان اہل العلم کی بے عزتی کرتے ہیں جنہوں نے دین اور اس خوبصورت راستے کو آج تک پہنچا رکھا ہے. وہ ان پر لعنت کرتے ہیں. وہ ان کی بات کو نہیں مانتے. ان کی ساری باتیں کھوکھلی ہوتی ہیں. وہ بس بولتے ہی رہتے ہیں. وہ لوگوں کو ہدایت نہیں بلکہ گمراہی اور جاہلیت سکھاتے ہیں. اس لیے ایسے لوگوں کو سننا بالکل اچھا نہیں. ان کی بات کھول کر سننے سے بھی بچیں. اگر آپ انہیں سنیں گے اور پوچھیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں تو دل میں بیماری اور شک داخل ہو جائے گا جو ایمان کو کمزور کر دے گا. ایمان کا کمزور ہونا سب سے بڑا نقصان ہے، کیونکہ ایمان ایک قیمتی جوہر ہے. ہمیں اسے کھونا نہیں چاہیے. جن لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں ان کے پاس ایمان نہیں ہے. ان کے پاس صرف اسلام زبان پر ہے لیکن ایمان نہیں. ایمان بہت بڑا رتبہ ہے. ہمیں اس پر پوری توجہ دینی چاہیے. ان لوگوں سے بات کرنے کی، سننے کی یا ان کے پاس سے گزرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. حاشا من الحضور. انہیں جتنا بھونکنا ہے بھونکنے دیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں. کیونکہ جو لوگ علماء، امام مذہب اور امام عقیدہ کی برائی اور لعنت کرتے ہیں وہ صرف بھونکتے ہی ہیں. لیکن اگر آپ انہیں سنیں گے تو آپ بھی ان کے جیسے بھونکنے لگ جائیں گے. اللہ آپ کی حفاظت کرے. یہ اصل فتنے کا زمانہ ہے. یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ ایمان رکھنا ویسے بھی آسان نہیں ہے. ہوشیار رہیں، اسے کھونے مت دیں. ایسی کھائی کے کنارے مت جائیں. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالیں. سب سے بڑی ہلاکت ایمان کا کھو جانا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بہت زیادہ فتنہ اور فساد ہے. بہت سے جاہل لوگ ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو خود کو بھی نہیں جانتے. ان سے الجھنا اچھا نہیں. انہیں سننا اچھا نہیں. انہیں دیکھنا بھی اچھا نہیں. جیسا ہم نے کہا کہ موقع ان کے ہاتھ میں ہے. پہلے اگر 3-4 لوگ کہیں کچھ بولتے تھے تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا. اب وہ ہر جگہ مائکروفون پکڑ کے کیمرے کے سامنے آ کر اس گندگی اور فساد کو ہر طرف پھیلا رہے ہیں. اللہ ہمیں شیطان کی برائی اور ان لوگوں کی برائی سے محفوظ رکھے. اللہ ہمیں ان کی برائی سے بچائے. اللہ ہمیں ان کے شر سے بچائے. امت محمدیہ صحیح راستے سے نہ بھٹکے. اللہ حفاظت فرمائے. یہ لوگ شیطان سے بھی بدتر ہیں. شیطان تو ان کے مقابلے غریب لگتا ہے.
التوفيق. الفاتحة.